مسٹر مہدی کی خود پسندی پھر سامنے آ گئی۔ راہداری میں موجود لوگوں نے ابھی تک ٹینا کو نہیں دیکھا تھا۔ الطان ہمیشہ نرم لہجے کی طرح بولا، ثالث اس دن کی ڈاکٹر لگتا ہے کہ وہ صرف 20 کی دہائی میں ہے۔ لگتا ہے کہ آپریشن کے بعد ہم نے اسے دیکھا ہی نہیں۔ اس کی صرف ایک لائن نے سب کو شک بڑھا دیا۔ ظہیر نے حتیٰ کہ ثالث کی طرف اشارہ کر کے چیخ کر کہا، ٹھیک ہے اگرچہ اس کا بیٹا کسی کو سیڑھیوں سے دھکا دیتا ہے، لیکن یہ بطور باپ صرف اپنے بیٹے کی حمایت کرتا ہے اور اسے نظر انداز کرتا ہے۔ اس کے بعد اس نے اپنی ہی دادی کو نقصان پہنچانے کے لیے ایک ڈاکٹر کا بندوبست کیا۔ ثالث تمہیں یہ سب خاندان کے لوگوں کے سامنے واضح کرنا ہوگا۔ اس نے کسی غیر معروف ڈاکٹر سے علاج کروایا۔ یہ بہت زیادتی ہے۔ مجھے یہ توقع نہیں تھی کہ ثالث اتنا ظالم ہوگا۔ وہ اس کی دادی ہے۔ سب نے ایک دوسرے سے چہ مگویاں شروع کر دی۔ ظہیر اور اس کا بیٹا الطان ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے اور ان کے چہروں پر فتح کے آثار نمودار ہو گئے۔ ہاشم نے دھیمی آواز میں اور پریشانی کے عالم میں کہا، ثالث، دادی ابھی تک جا کیوں نہیں رہی؟ تم نے ان کا علاج کس سے کروایا تھا؟ میں ان لوگوں کو زیادہ دیر تک نہیں روک سکتا۔ ثالث کی آنکھوں میں گہری چمک تھی۔ چونکہ اس نے مدد مانگنے کا فیصلہ کر لیا تھا تو اس پر بھروسہ بھی کرتا تھا۔ اگر وہ نہ کرتا تو اس سے مدد کیوں لیتا؟ چونکہ اس نے کہا تھا کہ دادی کی اتوار کو ہوش میں آ جائیں گی تو وہ یقیناً جاگ ہی جائیں گی۔ اس نے سرد لہجے میں کہا، ظہیر چچا، کیا آپ اتنے جلد باز ہیں کہ شام تک بھی انتظار نہیں کر سکتے؟ اس کی آواز زیادہ بلند نہیں تھی، لیکن اس کا لہجہ گہرا اور باوقار تھا اور شور کے باوجود ہر کسی کے کانوں تک صاف پہنچا۔ راہداری میں موجود سب لمحہ بھر کے لیے خاموش ہو گئے۔ الطان کی آنکھوں میں مکروہ اور بد فطرت چمک تھی، لیکن وہ مسکراتے ہوئے بولا، یہاں موجود سب لوگ مہدی خاندان کے بہترین افراد ہیں ثالث۔ یہاں سیاست دان بھی ہیں اور تاجر بھی۔ کیا تم ان سے کہہ رہے ہو کہ وہ انتظار کریں جبکہ وہ سب اپنے کام چھوڑ کر خاص طور پر یہاں آئے ہیں؟ ظہیر نے بھی کڑوی آواز میں کہا، تم وقت گزارنے کے بہانے کر رہے ہو۔ واقعی کوئی 15 دن ہو گئے ہیں اور تم ابھی بھی کہہ رہے ہو کہ انتظار کرو۔ ہاشم حارث مہدی کے بارے میں واضح ثبوت ہے کہ اس نے اپنی پردادی کو نقصان پہنچایا۔ کیا تم اس پر اپنا موقف واضح نہیں کرو گے؟ اور ثالث، تم نے اپنی دادی کی زندگی کی کوئی پرواہ نہیں کی اور ان کا علاج کروانے کے لیے کسی غیر معروف ڈاکٹر کا انتخاب کیا جس کی وجہ سے وہ شاید کبھی بھی ہوش میں نہ آئے۔ اس کی ذمہ داری تمہیں لینی ہوگی۔ وہ جوش و غصے سے ثالث کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اصل میں اس کا ارادہ صرف اس معاملے کو استعمال کر کے اس بچے کو ہٹانے کا تھا، لیکن اس نے سوچا بھی نہیں تھا کہ ثالث خود بھی شامل ہو جائے گا۔ اب وہ موقع نہیں چھوڑ سکتا تھا کہ اس سے سربراہی کا عہدہ چھین لے۔ اس کے فتح کے لمحات میں ایک عورت کی بلند آواز سنائی دی، کس نے کہا کہ مسز مہدی کبھی ہوش میں نہیں آئیں گی؟ وہ تو پہلے ہی ہوش میں آ چکی ہیں۔ ٹینا ایک طرف ہٹی اور سب نے دیکھا کہ ایک نرس مسز مہدی کو، جنہوں نے ہسپتال کا لباس پہن رکھا تھا، سہارا دے کر باہر لا رہی تھی۔ بوڑھی خاتون کے سر پر پٹیاں بندھی ہوئی تھی، لیکن ان کی آنکھوں میں چمک تھی۔ انہیں دیکھتے ہی راہداری میں موجود سب خاموش ہو گئے۔ ظہیر اور الطان نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا، پھر دونوں نے ایک ساتھ قدم آگے بڑھایا اور خوشی کے جذبات کا ڈرامہ کیا۔ ماں، دادی۔ ظہیر نے انہیں تھامنا چاہا، لیکن مسز مہدی نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا، پھر اپنی تمام طاقت کے ساتھ چٹاخ ایک تھپڑ ظہیر کے گال پر لگا۔ غصے سے بھرپور مسز مہدی بولی، تم نالائق بیٹے، حارث مجھے اس وقت واپس کھینچنے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ اچھا بچہ ہے، وہ مجھے سیڑھیوں سے کیوں دھکا دے گا؟ کیا تم اتنے لوگوں کو یہاں لا کر بغاوت کرنے کی کوشش کر رہے ہو؟ ظہیر دنگ رہ گیا۔ الطان نے اپنی جگہ پر رک کر کھڑا ہو جانا بہتر سمجھا۔ اس کی آنکھوں میں کچھ لمحوں کے لیے چمک آئی، لیکن اس کے چہرے کے تاثرات بدلے بغیر وہ سر جھکا کر بولا، معاف کیجیے دادی، پاپا آپ کے لیے فکر مند تھے۔ مسز مہدی نے اپنے پوتے کی عزت رکھنے کے لیے مزید کچھ نہ کہا اور سب سے مخاطب ہو کر کہا، آپ سب اب جا سکتے ہیں۔ پھر وہ واپس کمرے میں چلی گئی۔ جب یہ سب ایک جھوٹا الزام نکلا تو مہدی کے باقی لوگ ایک ایک کر کے وہاں سے چلے گئے۔ ثالث اور باقی لوگ بھی ان کے پیچھے کمرے میں چلے گئے۔ پروین بھی چپکے سے قریب آ گئی۔ جیسے ہی وہ دروازے پر پہنچی، اس نے بوڑھی خاتون کو کہتے سنا، یہ سب ٹینا کی بدولت ہوا کہ میں وقت پر ہوش میں آ گئی۔ ٹینا اپنی پوری شان سے کھڑی تھی۔ اس نے سفید لیب کوٹ پہن رکھا تھا۔ اس کے چہرے پر اعتماد جھلک رہا تھا۔ اس نے ثالث کی طرف تیز نگاہوں سے دیکھا اور اس کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ مسٹر ثالث، یہ کیئر فری پلز ہیں۔ یہ دماغ کو تازگی بخشتی ہے اور میرے استاد جناب مائرز
نے جنہوں نے مجھے روایتی طب کی تعلیم دی اسے تیار کیا ہے۔ دنیا میں ایسی صرف 2 گولیاں ہیں، انہوں نے خاص طریقوں سے انہیں 25 سال تک محفوظ رکھا ہے۔ کئی درخواستوں کے بعد وہ بالآخر مجھے ایک دینے پر راضی ہوئے۔ پروین جو لاپرواہی سے دیوار کے ساتھ ٹیک لگائی کھڑی سن رہی تھی، حیران رہ گئی۔ 25 سال کی سٹوریج کے بعد اگر گولی خراب نہ بھی ہوئی ہو تو بھی اس کا اثر باقی رہنے کا امکان نہیں تھا۔ تاہم ٹینا گولی کے اثرات کو بڑھا چڑھا کر بیان کر رہی تھی۔ یہ گولی نہ صرف بغیر کسی نقصان کے ذہن کو تازگی فراہم کرتی ہے بلکہ اس زہر کے اثر کو ختم کرنے، جسم کو تقویت دینے اور دماغی خون بہنے والے مریضوں کا علاج کرنے کی صلاحیت بھی رکھتی ہے۔ یہ حقیقت میں ایک ایکسیر ہے۔ پروین کے ہونٹوں کے کنارے جھنجھلا کر کانپ اٹھے۔ مسز مہدی کے ہوش میں آنے کا اس کی گولی سے کیا تعلق تھا؟ گولی کے اثرات تو ان کی حالت سے میل بھی نہیں کھاتے۔ اس نے سر ہلایا اور وہاں سے واپس جانے کا فیصلہ کیا۔ کمرے کے اندر سالس کی آنکھوں میں تمسخر کی ایک جھلک آئی۔ اگر وہ گولی واقعی اتنی مؤثر تھی تو ٹینا نے آج تک اسے دادی کو کیوں نہیں دی؟ آخرکار یہ صرف اس لیے تھا کہ پروین نے کامیابی سے ان کا آپریشن کیا تھا۔ گولی زیادہ سے زیادہ دماغ کو تازگی ہی دے سکتی تھی۔ یہ سوچتے ہوئے اس نے دروازے کے باہر ایک سایہ حرکت کرتے دیکھا۔ وہ فوراً باہر آیا تو ایک شناسا شخصیت کو لفٹ میں داخل ہوتے دیکھا۔ سالس کے لبوں پر مسکراہٹ نمودار ہو گئی۔ کیا اس نے کہا نہیں تھا کہ وہ یہاں نہیں آئے گی؟ پھر بھی وہ آخرکار آئی۔ کیا وہ دادی کی حالت کے بارے میں فکر مند تھی یا وہ اس کے بارے میں؟ یہ سوچ ابھی مکمل نہیں ہوئی تھی کہ اس نے پیچھے سے زہیر کی آواز سنی۔ سالس کا چہرہ ایک دم سخت ہو گیا اور اس پر سنجیدگی چھا گئی۔ اس کی آنکھوں میں سرد مہری ایسی تھی گویا برف جمی ہو۔ اب جبکہ دادی ہوش میں آ چکی ہیں تو اب کچھ حساب کتاب کرنے کا وقت آ گیا ہے ظہیر چچا۔ پاشا ولا کی رہائش گاہ پر کیا کیئر فری پل؟ شائزہ نے غصے سے مٹھیاں بھینچ لیں۔ اس نے میز پر پڑے گلاس زمین پر دے مارے اور چیختے ہوئے کہا، یہ پل تو صاف ظاہر ہے کہ آپ ہی نے بنائی تھی۔ جون مائرز میں کوئی شرم نہیں ہے۔ اسے دعویٰ کرنے کی جرت کیسے ہوئی کہ یہ اس نے بنائی ہے؟ زاور پاشا نے اپنے ہونٹ سختی سے بند کر لیے۔ اس کے چہرے پر افسردگی چھائی ہوئی تھی۔ ہمارے پاس اس کا فارمولا نہیں ہے، کون ہماری بات پر یقین کرے گا؟ اس کے برعکس لوگ ہمیں حسد کرنے والا کہیں گے۔ مائرز نے مسز مہدی کو ٹھیک کر کے خود کو مشہور کر لیا ہے۔ اس کے ساتھ وہ ہمیں اپنی کامیابی کے لیے سیڑھی کے طور پر استعمال کر رہے ہیں۔ شاید ہارمونیا فارمیسی کے لیے سب کچھ ختم ہو چکا ہے۔ شائزہ کی آنکھیں سرخ ہو گئی۔ اس نے دانت بھینچتے ہوئے کہا، مجھے ان کے اشتہار پر کوئی اعتراض نہیں، لیکن انہیں یہ حق کسی نے نہیں دیا کہ وہ ہمیں روند کر آگے بڑھیں۔ اسی لمحے زرتاشا کمرے میں داخل ہوئی۔ اس نے ان کے چہروں پر مایوسی کے آثار دیکھے تو اس کا دل ڈوب گیا۔ پاپا، آنٹی شائزہ، کیا ہوا ہے؟ میلیسا اٹھ کھڑی ہوئی اور بولی، تم ابھی جوان ہو، بڑوں کے مثال میں مت پڑو۔ تم یہ گولی اپنی دادی کے لیے چیک کر لو اور دیکھو کہ یہ کھانے کے قابل ہیں یا نہیں۔ زرتاشا نے سر ہلایا۔ وہ میلیسا کے ساتھ اوپر چلی گئی، لیکن جیسے ہی وہ مسز پاشا کے کمرے میں داخل ہوئی انہوں نے دیکھا کہ وہ صوفے پر بیٹھی کھلا میں گور رہی ہیں۔ حیرانی سے میلیسا نے پوچھا، کیا ہوا امی؟ بوڑھی خاتون نے سادگی سے جواب دیا، ایسا لگتا ہے کہ میری آنکھیں کچھ رد عمل دے رہی ہیں۔ یہ سن کر میلیسا چونک گئی، پھر اس نے میز پر پڑی گولی اٹھا کر زرتاشا کو دے دی۔ جلدی کرو، اسے دیکھو، یہ کس قسم کی گولی ہے؟ زرتاشا نے کالج میں روایتی ادویات اور فارماکولوجی میں تخصص کیا تھا۔ شائزہ نے اسے بڑی احتیاط سے تربیت دی اور اسے تیار کیا تھا تاکہ وہ مستقبل میں ہارمونیا فارمیسی کا انتظام سنبھال سکے۔ اس لیے زرتاشا کو ادویات کے بارے میں کافی معلومات تھی۔ اس نے سیاہ رنگ کی گولی اٹھائی اور احتیاط سے سونگھی۔ ایک تازہ اور توانائی بخش خوشبو نے اس کے حواس کو جگا دیا اور فوراً ذہن کو صاف اور تر و تازہ کر دیا۔ یہ بالکل ایسا ہی تھا جیسے پہاڑوں میں گہری سانس لینے پر راحت محسوس ہوتی ہے۔ زرتاشا کے خوبصورت چہرے پر سنجیدگی چھا گئی اور وہ گولی کو غور سے دیکھنے لگی۔ میلیسا کے نرم اور شفیق چہرے پر ہچکچاہٹ کے آثار نمودار ہوئے۔ کیا ہوا؟ زرتاشا نے سر ہلایا، پھر ہچکچاتے ہوئے کہا، کیا میں لے سکتی ہوں دادی؟ میں اسے اپنے ساتھ لے جانا چاہتی ہوں تاکہ اسے جان سکوں اور کچھ تصدیق کر سکوں۔ مسز پاشا نے سر ہلایا، بالکل ایک لے لو، جیسے ہی اس نے کوئی خزانہ پایا ہو۔ زرتاشا نے گولی کو احتیاط سے ایک ہتھیلی میں رکھا، نیچے گئی اور سیدھا لیبارٹری کی طرف روانہ ہو گئی۔ اسے اتنے گھبرائے ہوئے جاتے دیکھ کر شائزہ اور زاور پاشا جو ڈرائنگ روم میں حکمت عملی پر تبادلہ خیال کر رہے تھے حیران رہ گئے۔
شائزہ نے ماتھے پر بل ڈالے۔ میں اوپر جا کر دیکھتی ہوں۔ پروین جب گھر جا رہی تھی تو اس کا موبائل فون بجنے لگا۔ یہ ایک انجان نمبر تھا۔ جیسے ہی اس نے کال اٹھائی، دوسری طرف سے ایک غصیلی آواز سنائی دی۔ پروین، پیسے کہاں ہیں؟ کہ تم نے پہلے ہی میرے بینک اکاؤنٹ میں منتقل نہیں کیے تھے؟ آج جب میں بینک گیا تو انہوں نے کہا کہ اکاؤنٹ میں کوئی رقم نہیں ہے۔ تم نکمی لڑکی، کہ اب جب تم پاشا فیملی سے جڑ گئی ہو تو ہم تمہارے معیار پر پورا نہیں اترتے؟ کہ تم ہمیں چھوڑ کر وہاں زندگی انجوائے کرنا چاہتی ہو؟ یہ خواب میں بھی نہیں سوچنا۔ پروین کے لبوں پر ایک جڑی اور متکبر مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ ڈیڈی، مجھے آپ سے کچھ پوچھنا ہے۔ کیا؟ میں تمہیں خبردار کر رہا ہوں، وقت ضائع کرنا بند کرو اور فوراً پیسے ٹرانسفر کرو۔ پروین نے نرمی سے اسٹیئرنگ وہیل پر انگلیاں رکھے سیدھا آگے دیکھتے ہوئے کہا۔ ویسے لوگوں کی وجہ سے کافی عرصے پہلے ہی افسردہ ہونا چھوڑ چکی تھی۔ اس نے پرسکون انداز میں پوچھا، کیا میری ماں اندھی تھی جب اس نے آپ سے شادی کی؟ اس سے پہلے کہ وہ سنبھل پاتے۔ پروین نے کال کاٹ دی۔ ان سب سالوں میں وہ صرف اس لیے برداشت کر رہی تھی کہ اسے ڈر تھا کہ اس کے بیٹے کے ساتھ برا سلوک کرے گا، لیکن اب آخر کار وہ اپنی جھنجھلاہٹ ظاہر کر پائی تھی۔ اچانک اس کا موبائل دوبارہ بجنے لگا۔ پروین نے ایک نظر دیکھا۔ کالر آئی ڈی پھر سے انجان نمبرز کی ایک قطار تھی۔ اس نے کال اٹھائی، لیکن اس سے پہلے کہ دوسری طرف سے کوئی بولتا، اس نے طنزیہ لہجے میں کہا، اب پھر کیوں کال کر رہے ہو؟ کیا آپ مر رہے ہیں یا مجھے اپنی آخری رسومات کی ذمہ داری دینے کے لیے کہہ رہے ہو؟ دوسری طرف کی خاموشی سن کر وہ ہنسی۔ وہ کال کاٹنے ہی والی تھی کہ ثالث کی گہری اور پرکشش آواز فون میں سنائی دی۔ مس پروین، کیا واقعی میری آخری رسومات کی ذمہ داری لینا چاہتی ہیں؟ ہسپتال میں ثالث کے ہونٹوں کے کنارے مسکرانے لگے۔ اس وقت عمومی طور پر کسی آخری رسومات میں یا تو ان کے بچے شامل ہوتے ہیں یا ان کی شریک حیات۔ پروین، اسی لمحے اسے احساس ہوا کہ اس نے غلط شخص پر غصہ نکالا ہے۔ وہ انجان نمبر دراصل ثالث کا نمبر تھا۔ وضاحت کرنے کی زحمت نہ کرتے ہوئے اس نے سرد لہجے میں پوچھا، کیا بات ہے مسٹر ثالث؟ فون پر سنائی دینے والی آواز گہری اور خوشگوار تھی، جو گاڑی میں اسپیکر کے ذریعے گونج رہی تھی۔ مجھے یاد ہے کہ آپ نے کہا تھا میری دادی کو ٹھیک کرنے کے بعد آپ چاہتی ہیں کہ میں کسی کو تلاش کرنے میں مدد کروں۔ اب اس کی ضرورت نہیں رہی، پروین نے ٹھنڈے انداز میں جواب دیا۔ لیکن اچانک ایک خیال آیا، اگر ثالث اس کا بڑا احسان مند ہو جاتا تو کیا وہ اس احسان کے بدلے میں اپنے بیٹے کو مانگ سکتی تھی؟ لہٰذا اس نے اپنا لہجہ نرم کیا اور کہا، آپ کی مدد کرنا میرے لیے باعث فخر ہوگا۔ ثالث تھوڑا چونک گیا۔ وہ ہسپتال کے کوریڈور کی دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے کھڑا تھا اور خود کو بہت اچھا محسوس کر رہا تھا۔ لگتا تھا کہ یہ پہلی بار ہے جب وہ اس سے اتنی دوستانہ انداز پہ بات کر رہی تھی۔ اسے حیرت ہوئی کہ وہ جواب کیسے دے۔ پھر اس نے یہ کہتے سنا، مسٹر ثالث، جب بھی آپ کے خاندان کے کسی فرد، خاص طور پر آپ کے بیٹے کو بیماری ہو تو بلا جھجک مجھ سے رابطہ کریں۔ میرے پاس بھی ایک بیٹی ہے، اس لیے بچوں کی بیماریوں کا مجھے اچھی خاصی سمجھ ہے۔ مزید یہ کہ جب بھی آپ کے بیٹے کو دیکھتی ہوں تو مجھے اس کے ساتھ ایک قریبی تعلق کا احساس ہوتا ہے، اس لیے کبھی کبھی مجھ سے مدد لینے میں شرمندگی محسوس نہ کریں، چاہیے صرف نزلہ، بخار یا ہلکی سی تکلیف ہی کیوں نہ ہو، سمجھ گئے؟ خاص طور پر یہ ذکر کرنا کہ اس کا ایک بیٹا ہے اور اس کی ایک بیٹی۔ کیا وہ اسے یہ بتانے کی کوشش کر رہی تھی کہ وہ دونوں ایک دوسرے کے لیے اچھی ساتھی ہو سکتے ہیں، کہ دونوں اکیلے والدین ہیں اور ایک دوسرے کو سمجھ سکتے ہیں؟ ثالث کی گہری آنکھوں کے گوشے اوپر کی طرف اٹھ گئے۔ اس کی آنکھ کے کنارے پر موجود چھوٹا برا دل خاص طور پر دلکش لگ رہا تھا جب اس نے کہا، شکریہ۔ پروین نے فوراً جواب دیا، میرے ساتھ تکلفات نہ برتیں۔ آج سے آپ کا بیٹا میرا بھی بیٹا ہے، میں اسے اپنے بچے کی طرح پیار کروں گی۔ یہ کیسی حیرت انگیز باتیں کہہ رہی ہے؟ ثالث نے بات کا رخ بدلتے ہوئے پوچھا۔ میں نے سنا ہے کہ یہ خبر غلطی سے پھیل گئی ہے کہ میری دادی کو مسٹر مائرز نے ٹھیک کیا۔ کیا آپ چاہیں گے کہ اس معاملے کی وضاحت کی جائے؟ جب اس کی دادی نے ذکر کیا تھا کہ وہ ٹینا کی بدولت ٹھیک ہوئی ہے تو اس نے اس بات کی وضاحت کرنے کا سوچا تھا، لیکن جب اس نے سوچا کہ وہ پریشانی پسند نہیں کرتی، اپنی شناخت چھپائی رکھتی ہے اور نہیں چاہتی کہ اس کی حقیقت سامنے آئے، تو اس نے ایسا کرنے سے گریز کیا۔ جیسا کہ توقع تھی، اس نے کہا، نہیں یہ ٹھیک ہے، شکریہ۔ کال بند کرنے کے بعد اس عورت کی جنگلی، متکبر اور ہمیشہ نیند سے بھری ہوئی شخصیت ثالث کے ذہن میں ابھری اور اس کی مسکراہٹ مزید گہری ہو گئی۔ اسی وقت اسے پیچھے سے ایک آواز سنائی دی، مسٹر ثالث۔ ثالث نے فوراً اپنی مسکراہٹ کو روک لیا۔
اس نے دیکھا کہ اس کا ایگزیکٹو اسسٹنٹ شان جنکسن احترام سے کھڑا ہے۔ اس نے چشمہ پہنا ہوا تھا۔ باتونی اور جھگڑالو سجاد کے برعکس وہ کافی کم گو اور محتاط تھا اور ہمیشہ بات کی جڑ پر پہنچتا تھا۔ مسٹر ذہین نے کمپنی کے وائس چیئرمین کے عہدے سے استعفیٰ دے دیا ہے۔ ثالث نے سر ہلایا۔ وارڈ میں داخل ہونے سے پہلے اس نے اچانک اس کی طرف دیکھا۔ کیا آپ نے ان تمام لوگوں کے نام نوٹ کر لیے ہیں جو آج اس کے ساتھ تعاون کر رہے تھے؟ شان نے جواب دیا، جی ہاں، میں نے سب کے نام نوٹ کر لیے ہیں۔ ثالث کی آنکھوں میں برف جیسی سردی آ گئی۔ طاقت کے لیے جنگ کرنے کے لیے اس کے چچا نے یقینی طور پر گزشتہ چند سالوں میں بہت سے لوگوں کو رشوت دی ہوگی۔ اس نے آج دوپہر وارڈ کے باہر ہنگامہ برپا ہونے کی اجازت صرف اس لیے دی تھی کہ وہ یہ جان سکے کہ کون کون اس کے چچا کے ساتھ ہے۔ اس بار وہ سب کو ایک ہی وار میں نپٹا دے گا۔ پروین پاشا ولا کی طرف گاڑی چلا کر واپس آئی۔ گاڑی سے اترنے کے بعد اس نے اپنے ہاتھوں کو کھینچتے ہوئے ایک لمبی سانس لی اور ڈرائیونگ روم میں داخل ہو گئی۔ جیسے ہی وہ اندر آئی اس نے دیکھا کہ شائزہ اور زاور پاشا دونوں صوفے پر بیٹھے سخت اور سنجیدہ تاثرات لیے ہوئے ہیں۔ وہ پوچھنے ہی والی تھی کہ کیا ہوا، لیکن شائزہ اچانک غصے سے کھڑی ہو گئی، ایک چائے کا کپ اٹھایا اور اس کی طرف پھینک دیا۔ چھناکے کی آواز چائے کے کپ زمین پر ٹوٹ گیا۔ پروین کے چہرے کے تاثرات فوراً سرد ہو گئے۔ شائزہ نے اس کی طرف انگلی اٹھائی اور چیخی، یہ کس قسم کی نامعلوم دوا تھی جو تم نے اپنی نانی کو دی؟ جیسے ہی اس نے لگائی اس کی آنکھوں کے ارد گرد جلن ہونے لگی۔ وہ اب اتنی عمر سیدھا ہو چکی ہیں، کیا تم انہیں مارنے کی کوشش کر رہی ہو؟ میرے پاس پہلے ہی نمٹنے کے لیے بہت مسائل ہیں اور تم مزید مشکلات پیدا کر رہی ہو۔ تمہارے واپس آتے ہی اتنی پریشانیاں کیوں پیدا ہو رہی ہیں؟ تم اپنی ماں کی طرح منحوس ہو۔ میلیسا جو دوسری منزل کے کوریڈور سے مسز پاشا کو سنبھال رہی تھی بول پڑی، شائزہ، ماں نے تمہیں رکنے کو کہا ہے۔ لیکن شائزہ نے جواب دیا، ماں اگر غلطی ہو جائے تو اس کی قیمت ادا کرنی پڑتی ہے۔ اگر ہم نے اسے اچھی طرح نہیں سمجھایا تو کیا ہوگا اگر یہ بہہ کر اپنی ماں کی طرح اخلاقی حدود پار کرنے لگے؟ مسز پاشا جو ریلنگ کا سہارا لے کے کھڑی تھی یہ سنتے ہی غصے سے بھر گئی۔ ایک لمحے بعد انہوں نے غصے سے کہا، باہر نکلو۔ شائزہ نے پروین کی طرف دیکھا، سنا تم نے؟ وہ تمہیں باہر جانے کو کہہ رہی ہیں۔ اگلے ہی لمحے تاہم مسز پاشا نے گہری سانس لی۔ اپنی آنکھوں میں خالی اور بے جان نظر کے ساتھ اس نے اس طرف دیکھا جہاں شائزہ تھی اور کہا، میں تمہیں کہہ رہی ہوں کہ یہاں سے نکل جاؤ۔ شائزہ حیران رہ گئی۔ چند لمحوں بعد اس کی آنکھیں پھیل گئیں اور وہ مسز پاشا کی طرف مڑ کر چلائی۔ آپ نے کیا کہا ماں؟ مسز پاشا نے اپنا سینہ تھاما اور کہا، تم نہ اپنی بہن کی عزت کرتی ہو اور نہ بچوں کے ساتھ مہربانی اور محبت سے پیش آتی ہو۔ تم یہاں خوش آمدید نہیں ہو آج سے۔ پھر سے بہن، ہمیشہ بہن کی بات ہوتی ہے، غصے سے شائزہ بولے۔ بچپن سے ہی آپ ہمیشہ اس کی طرفداری کرتی رہی ہیں، لیکن بہن اب اس دنیا میں نہیں رہی۔ اتنے سالوں سے آپ کا خیال میں رکھ رہی ہوں۔ مسز پاشا نے اپنا سفید عصا مضبوطی سے تھام لیا۔ ان کے ہونٹ کانپے اور انہوں نے کہا، چاہے کچھ بھی ہو پروین تو صرف مدد کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ شائزہ طنزیہ ہنسی اور کہا، ماں کیا آپ واقعی یقین کرتی ہیں کہ ایک آوارہ لڑکی آپ کی آنکھوں کا علاج کر سکتی ہے؟ اتنے سالوں میں ہم نے کتنے ڈاکٹر سے رجوع کیا لیکن کوئی کچھ نہیں کر سکا۔ وہ کیسے کر سکتی ہے؟ کیا آپ اس پر اتنا بھروسہ کرتی ہیں؟ مسز پاشا کے پاس کوئی جواب نہ تھا۔ سچ تو یہ تھا انہیں بھی زیادہ یقین نہیں تھا، لیکن پروین کی نیک نیتی سے کام کر رہی تھی، اس لیے وہ اسے انکار کرنے کی ہمت نہیں کر سکی۔ جب انہوں نے کوئی جواب نہ دیا تو شائزہ نے بات جاری رکھی اور کہا، آپ دیکھ نہیں سکتی، اس لیے آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ آپ کی آنکھیں کتنی سرخ اور سوجی ہوئی ہیں۔ کس قسم کا علاج ہے؟ وہ تو صاف آپ کو تکلیف دے رہی ہے۔ مسز پاشا کی آنکھیں پوری طرح سرخ تھی اور ان کے گرد کا حصہ سوجا ہوا تھا جیسے کوئی الرجی ہو گئی ہو، لیکن حقیقت میں اس بات کی علامت تھی کہ مرہم اثر کر رہا تھا۔ اتنے سالوں تک اپنی آنکھوں کا استعمال نہ کرنے کی وجہ سے ان کے تمام پٹھے ڈھیلے اور کمزور ہو چکے تھے۔ ایک طاقتور مرہم کے بغیر وہ جلدی صحت یاب کیسے ہو سکتی تھی؟ پروین کچھ وضاحت کرنے ہی والی تھی کہ مسز پاشا نے کہا، تمہیں مزید کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، میں پروین کو آزمانے کے لیے تیار ہوں۔ اس نے کہا کہ 7 دنوں میں میری آنکھیں ٹھیک ہو جائیں گی اور میں دوبارہ دیکھ سکوں گی۔ اگر میں نے آزمایا ہی نہیں تو میں کیسے جانوں گی کہ وہ یہ کر سکتی ہیں یا نہیں؟ آپ شائزہ اتنی غصے میں تھی کہ اس کی آنکھیں بھی سرخ ہو گئیں۔ یہی بھروسہ آپ کو آپ ہی پر بھی تھا جب اس نے کہا تھا کہ وہ 1 ہفتے میں واپس آ جائے گی، لیکن وہ کبھی واپس نہیں آئے
اور اب آپ اس کی بیٹی پر بھی بھروسہ کر رہی ہیں۔ آپ واقعی بہت ضدی ہیں۔ اس نے اپنا بیگ اٹھایا اور سیدھی دروازے کی طرف چل دی۔ جب وہ پروین کے پاس سے گزری تو اسے نفرت سے دیکھا اور کہا، تو 7 دن، ٹھیک ہے، میں 7 دن بعد واپس آؤں گی۔ اگر اس وقت آپ کی نانی کی حالت بہتر نہ ہوئی اور آپ انہیں نہ اتنی اذیت دی تو میں آپ کو گھر سے نکال دوں گی، چاہے وہ مجھے مار ہی ڈالیں۔ آنٹی شائزہ۔ جب شائزہ باہر جانے والی تھی تو اچانک اسے ایک عورت کی پرسکون آواز سنائی دی جو اسے بلا رہی تھی۔ وہ رک گئی اور مڑ کر دیکھا۔ پروین کی آنکھوں میں ایک سر سی کیفیت تھی۔ وہ بے تاثر چہرے کے ساتھ دھیمی آواز میں بولی، اگر میں نے نانی کی آنکھیں ٹھیک کر دیں تو مجھے امید ہے کہ آپ میری ماں سے معافی مانگیں گی۔ جیسے ہی وہ بولی، شائزہ لمحے بھر کے لیے ایک عجیب کیفیت میں مبتلا ہو گئی۔ اسے محسوس ہوا جیسے وہ وقت میں واپس چلی گئی ہو، کوئی 20 سال پہلے، وہی مانوس اور مضبوط شخصیت۔ شائزہ نے اپنے خیالات قابو میں کیا اور طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ بولی، چونکہ تم نے اپنی ماں کی زبان کی چالاکی وراثت میں پائی ہے تو امید ہے کہ اس کی طبی مہارت بھی وراثت میں لی ہوگی، ورنہ اگر میں نے تم پر رحم نہ کیا تو برا نہ منانا۔ یہ کہہ کر وہ مڑ کر چلی گئی۔ اس کے جانے کے بعد مسز پاشا نے گہری سانس لی اور کہا، پروین، شائزہ کے رویے کا برا نہ ماننا، وہ پہلے بھی تمہاری ماں کی بہت عزت کرتی تھی اور یہ آج بھی سچ ہے۔ یہ کہتے ہوئے مسز پاشا اپنے کمرے میں چلی گئی۔ میلیسا آہستہ سے پروین کے قریب آئی اور پوچھا، کیا یہ واقعی ٹھیک ہے کہ ان کی آنکھوں کا گرد حصہ اتنا سرخ ہو گیا ہے؟ پروین نے سکون سے سمجھایا، ہاں، یہ معمول کی بات ہے، اگلے کچھ دنوں میں یہ اور بگڑے گا، لیکن 7 دن کے بعد یہ دھیرے دھیرے ختم ہو جائے گا۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ بالکل دردناک نہیں ہے۔ یہ سن کر میلیسا کو تسلی ہوئی۔ پروین ایک جمائے لی اور اپنے کمرے میں چلی گئی۔ اس کے بعد میلیسا نیچے گئی جہاں انہوں نے نینی کو شمائل کے ساتھ واپس آتے دیکھا۔ جب انہیں یاد آیا کہ شمائل نے کس طرح چند دن پہلے شائزہ کو اس وقت لاجواب کر دیا تھا جب اسے جاہل کہہ رہی تھی، تو وہ مسکرائیں اور شمائل کو بلایا۔ شمائل فرما برداری سے دوڑ کر آئی۔ کیا ہوا نانی میلیسا؟ شمائل، دوبارہ مجھے عربی میں کچھ کہو۔ شمائل کے سر پر ایک بڑا سا سوالیہ نشان تھا۔ اس نے جواب دیا، لیکن نانی میلیسا، میں صرف انگریزی بولتی ہوں، مجھے عربی نہیں آتی۔ میلیسا حیرت زدہ رہ گئی۔ کیا شمائل اس دن صرف اداکاری کر رہی تھی؟ انہوں نے جھجکتے ہوئے پوچھا۔ اور تمہاری میتھمیٹیکل اولمپائڈ خطاطی کے مقابلے، آرٹ کے مقابلے؟ حیرت زدہ شمائل نے سر جھکا کر پوچھا، میں نے کبھی بھی کسی دلچسپی کی کلاسز میں شرکت نہیں کی، تو میں ان مقابلوں میں کیوں حصہ لوں گی؟ میلیسا۔ شمائل نے ان کے جھجکنے پر اپنے سینے پر ہاتھ رکھا اور کہا، میں بالکل بیکار نہیں ہوں نانی میلیسا، میں بہت سے تاریخی حقائق جانتی ہوں۔ میلیسا کے چہرے پر تھوڑی تسلی نظر آئی۔ انہوں نے پوچھا، ہماری پیاری شمائل کو کس قسم کے حقائق معلوم ہیں؟ مجھے بہت کچھ پتا ہے، شمائل نے فخر سے کہا۔ امریکہ کس نے دریافت کیا؟ مائیکل فاسبینڈر۔ ہوائی جہاز کس نے ایجاد کیا؟ ٹام ہینکس اور کولن ہینکس۔ آدھے گھنٹے کے بعد شمائل نے ہاتھ ہلایا اور کہا، زیادہ خوش نہ ہو نانی میلیسا، مجھے بھی پتا ہے کہ میں کتنی زبردست ہوں۔ ہاں، آرام سے بیٹھیے، میں پہلے کچھ گیمز کھیلوں۔ شمائل جیسے ہی اچھلتی کودتی اوپر گئی، میلیسا کو حقیقت کا احساس ہوا۔ ان کے ہونٹوں کے کنارے پھڑکنے لگے اور انہوں نے اوپر کی طرف دیکھا۔ آخرکار وہ صرف ایک بھاری سانس لے سکے۔ یہ سب شائزہ کی غلطی تھی جو اس دن اتنی تلخ باتیں کہہ رہی تھی، اوپر سے اپنی بیٹی کی کامیابیاں بھی دکھا رہی تھی، تو پروین اور شمائل کو بھی مشکل سے نکلنے کے لیے جھوٹ بولنا پڑا۔ بس ان کا جھوٹ کچھ زیادہ ہی بڑھا چڑھا کر پیش کیا گیا تھا، اور اگر شمائل کی ترمیم کے بارے میں کہا گیا سب کچھ جھوٹ تھا تو کیا پروین کا یہ دعویٰ کہ وہ مسز پاشا کی آنکھوں کا علاج کر سکتی ہے، یہ بھی جھوٹ تھا؟ اچانک وہ اب زیادہ یقین نہیں کر سکی۔ پروین لیٹنے کے بعد ایک جھپکی لے چکی تھی۔ جب وہ رات کو جاگی اور شمائل کے ساتھ کھیلنے لگی تو اچانک اسے اپنے بیٹے کی بہت یاد آئی۔ جب اس نے اسے میسج بھیجا تو کوئی جواب نہیں آیا۔ پروین تھوڑی پریشان ہو گئی۔ اس نے سالس کو ایک میسج بھیجا، مسٹر سالس، کیا آپ سو رہے ہیں؟ سالس ابھی شاور لے کر باہر آیا تھا۔ جب اس نے میسج دیکھا تو اس کے ہونٹوں کے کنارے مسکرا اٹھے اور فوراً جواب دیا، نہیں۔ اوہ، کیا آپ کا بیٹا سو رہا ہے؟ سالس نے حارث کے بند کمرے کی طرف دیکھا اور جواب دیا، ہاں، وہ سو رہا ہے۔ اس نے سوچا کہ شاید پروین کو لگتا ہے کہ وہ تبھی بات کر سکتے ہیں جب اس کا بیٹا سو رہا ہو، ورنہ اسے اپنے بیٹے کا خیال رکھنا ہوگا۔ وہ عورت حیرت انگیز طور پر کافی خیال رکھنے والی تھی۔ واقعی جیسے ہی اس نے میسج بھیجا اس کا فون دوبارہ بجا۔
ایک ہاتھ سے اپنا بال خشک کرتے ہوئے اس نے میسج کھولا۔ فوراً ہی اس کا اظہار جامد ہو گیا۔ پروین کی اسکرین پر صرف ایک لفظ تھا، اوہ۔ اور پھر کیا انہیں کسی موضوع پر بات کرنی نہیں تھی؟ کیا وہ شرما رہی تھی؟ ثالث نے کھنکار کر سرد لہجے میں ایک اور میسج بھیجا، کچھ کہنا تھا؟ 3 منٹ گزر گئے، کوئی جواب نہیں آیا۔ 5 منٹ اور گزر گئے، لیکن پھر بھی جواب نہیں آیا۔ ثالث نے سوچا کہ شاید اس کا فون خراب ہو گیا ہے۔ اس نے سجاد کو میسج کیا۔ سجاد جو کسی دور دراز علاقے میں تھا فوراً جواب دیا، جی بوس، کیا مجھے واپس آنے کی اجازت دے رہے ہیں؟ ثالث نے جواب دیا، نہیں۔ پروین نے اپنا فون خاموش کر کے ایک طرف رکھ دیا تھا اور اپنی بیٹی کو گلے لگا کر خوشی سے سو گئی تھی، بالکل بے خبر اس بات سے کہ کوئی شخص پوری رات کروٹیں بدلتا رہا اور اس کے دماغ میں 1,00,000 خیالات چلتے رہے۔ 7 دن بعد شہزاد صبح سویرے پاشا ولا پہنچی۔ جب نینی نے اسے بتایا کہ پروین ابھی سو رہی ہے تو اس نے تندی انداز میں کہا، اسے سونے دو، پھر ویسے بھی جیسے ہی وہ جاگے گی اسے گھر سے نکال دیا جائے گا۔ تم کس کو گھر سے نکال رہی ہو؟